الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس شخص نے بھی ایسا کر لیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ المنافقون 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 9۔ اس سے قبل آپ کے سامنے منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ پوری سورہ مبارکہ اسلام کے اندر پیش آنے والے ایک اہم واقعہ کہ جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، اور ایک صحابی جو ابھی بچے ہیں انہوں نے اس بات کی گواہی دی، چونکہ ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، اس لیے فیصلہ منافقین کے حق میں ہوا۔ وہ چھوٹے صحابی جو ابھی بچے ہیں اس بات پہ بہت پریشان تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی اس پریشانی کو بھی دور کیا، اور منافقین کی ان بری حرکتیں ان کو بھی مسلمانوں پہ آشکارا کیا، اور پھر کچھ بڑے ہی ایمان افروز واقعات پیش آئے کہ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے والد عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، منافقوں کا سردار تھا، وہ نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ گزارش کرتے ہوئے کہ اگر میرے والد گرامی ان کے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو آپ یہ حکم مجھے دیں گے، میں ان کا بیٹا ان کا سر تن سے جدا کروں گا۔ بلکہ عملی طور پر مدینہ منورہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور تلوار لہرا کے اعلان کر دیتے ہیں کہ آج اپنے باپ کو میں مدینہ منورہ میں زندہ داخل نہیں ہونے دوں گا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا، اور صحابہ نے کچھ مشورہ بھی دیا کہ آپ ان منافقین کا سر قلم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو تہہ تیگ کر رہے ہیں، لہذا آپ نے اس مصلحت کے تحت اس سے جو ہے وہ صحابہ کرام کو روک دیا۔ دراصل اب اس کے بعد جو انسان کے دل کے اندر یہ نفاق پیدا ہوتا ہے
بندے کو اس حد تک آگے لے جاتا ہے کہ بندے کو اپنا نفع نقصان، اپنی عزت ذلت اور بعض اوقات اپنی زندگی اور موت اور ایمان تک کی بندہ پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی اسباب کیا ہیں؟ اور بندے کو دوست اور دشمن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کے احکامات کے مقابلہ میں کسی بھی اور چیز کو اپنے اوپر لاگو کر لو گے، خواہ وہ تمہاری اولاد، تمہارا کاروبار، تمہاری دولت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے زیادہ تمہیں عزیز ہو گیا تو سمجھ لینا کہ شیطان مکمل طور پر تمہارے اوپر قابض ہو رہا ہے، اور اب تمہیں جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ لگا دے گا، اور اب یہ ایسی شاہراہ پہ تمہیں چلا رہا ہے جو تمہیں گھاٹے میں ڈالنے والی ہے، جو تمہیں خسارے میں ڈالنے والی ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح طور پر ایمان والوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم، یاد رکھنا کبھی بھی ایسا موقع نہ آنے پائے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں وہ اللہ کے ذکر سے غالب آ جائے، ان کی محبت، ان کی بات، ان کے مطالبات، ان کی ضد اور ہٹ درمی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک واضح پیغام کہ بندے کو نفاق سے بچنے کے لیے، بندے کو کفر سے بچنے کے لیے، بندے کو بڑے خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے اس معاملے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ سرخرو رکھے۔ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب بندہ یہ نہ سمجھے کہ مال کی محبت بھی غالب آ گئی ہے، اولاد کی محبت بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے، اللہ عز و جل کے دین سے غالب ہے، لیکن بندہ سمجھے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوگا۔ اب بندہ تیزی سے بڑھ رہا ہوگا خسارے کی طرف، گھاٹے کی طرف، نقصان کی طرف، لہذا اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ عز و جل کی یاد، اس سے بندہ اپنے آپ کو غافل نہ ہونے دے، اپنی زبان کو تر رکھے، اپنے اعمال سے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی خوشنودی، للہیت اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش میں بندہ لگا رہے۔ یقیناً اس بات کی توفیق، اس بات کی ہمت یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس سے کے لیے مدد بھی اللہ رب العالمین سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے دلوں کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع سب سے بڑھ کر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔